اس عظیم الشان دینی تحریک نے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا دی۔ اے عاشقان رسول، نیکی کی دعوت دین کا اہم ترین فریضہ ہے۔ ہم نے نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے، قرآن کریم کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہے، اور بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا دعوت اسلامی بنانے، چلانے اور دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے میں کیا انداز رہا، اس بارے میں آج کچھ مدنی پھول سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک بانی دعوت اسلامی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کو، آپ کی آل اولاد کو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے کہ آپ نے اس پرفتن دور میں نیکی کی دعوت کو خوب عام کیا ہے۔ امت کا بہترین آدمی کون ہے؟ اے عاشقان رسول، نرمی سے، پیار سے، حکمت عملی کے ساتھ، موقع محل کی مناسبت سے نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا بہت بڑی سعادت ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خیار امتی من دعا الی اللہ تعالیٰ وحبب عبادہ الیہ، میری امت کا بہترین شخص وہ ہے جو اللہ پاک کی طرف بلائے اور اللہ پاک کے بندوں کے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا کرے۔ اس حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا محبوب خدا سرور انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کے بہترین شخص کی نشاندہی فرمائی۔ چنانچہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز میں امت کا بہترین شخص وہ ہے جس میں دو صفات ہوں۔ پہلی یہ کہ وہ لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتا ہو، یعنی وہ بندہ لوگوں کو اللہ پاک کے دین کی طرف بلاتا ہو، درست اسلامی عقائد کی طرف بلاتا ہو، نماز کی دعوت دیتا ہو، روزوں کی دعوت دیتا ہو، تلاوت قرآن کی دعوت دیتا ہو، حسن اخلاق کی دعوت دیتا ہو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی دعوت دیتا ہو، غرض جتنے بھی نیکی کے کام ہیں ان کی طرف بلانا، یہ اللہ پاک کی طرف بلانا کہلائے گا کہ ہر نیکی اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور نمبر دو، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بندے میں دوسرا وصف یعنی دوسری خوبی یہ ہو کہ وہ اللہ پاک کے بندوں کے دلوں میں اللہ پاک کی محبت پیدا کرے، مثلا حکمت عملی کے ساتھ اپنے پرکشش کردار اور پر تاثیر زبان کے ذریعے لوگوں کو زہد و تقوی کی طرف راغب کرے، لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے، دلوں میں فکر آخرت پیدا کرے، نفس امارہ جو محبت الہی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، خوف خدا کے ذریعے اس کا زور توڑے، پھر رحمت الہی کی امید دلا کر انہیں اللہ پاک کے حضور لا کر کھڑا کر دے۔ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کا مضمون ہے یہ دو باتیں، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا، ان کے علاوہ اس شخص کے بہترین ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ یہ کام شہرت کے لیے نہ کرتا ہو، وہ یہ کام شہرت کے لیے نہ کرتا ہو، کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہ کرے، بلکہ اس کی یہ تمام کوششیں صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ شخص امت کا بہترین شخص کہلائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ایک اور حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خادم مصطفیٰ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو بھلائی کی چابیاں ہیں اور برائی کے تالے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو بھلائی کی
کی چابیاں ہیں اور برائی کا تالا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو برائی کی چابیاں ہیں اور بھلائی کے تالا ہیں۔ بس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ پاک نے بھلائی کی چابیاں رکھ دی ہے، اور ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ پر اللہ نے برائی کی چابیاں رکھ دی ہیں۔ اس حدیث پاک میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا۔ ایک وہ شخص جو بھلائی کی چابی ہے اور برائی کا تالا ہے، یعنی ایسا شخص ہے جس کے ہاتھ پر نیکی کو جاری کر دیا گیا ہے، نیکی کی دعوت کو جاری کر دیا گیا ہے، یہ لوگوں کا صدقہ و خیرات کرتا ہے، دکھ درد کے ماروں کی حاجت پوری کرتا ہے، جاہلوں کو علم سکھاتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، بے نمازیوں کو نمازی بناتا ہے، فیشن پرستوں کو سنتوں کا پیکر بناتا ہے، جو دین سے دور ہیں ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اور علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کی یہ شان ہے کہ اسے دیکھ کر لوگوں کو نیکی یاد آ جاتی ہے، اسے دیکھ کر لوگوں کو نیکی یاد آ جاتی ہے۔ یہ جہاں جاتا ہے نیکیوں کی دھوم ڈال دیتا ہے، بولتا ہے تو اس کے منہ سے نیکی کی باتیں نکلتی ہیں، سوچتا ہے تو نیکی کی بات سوچتا ہے، اس کا باطن بھی نیکی پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو بندہ اس کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ بھی نیک بن جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو برائی کی چابی ہے اور بھلائی کا تالا ہے، یعنی یہ پہلے والے کے بالکل الٹ ہے، پہلے والے سے بالکل الٹ ہے۔ یہ جہاں جاتا ہے برائی کا بیج بو دیتا ہے، اس کی زبان سے برائی نکلتی ہے، اس کے ہاتھ سے برائی ظاہر ہوتی ہے، اس کی سوچ بھی برائی پر مبنی ہوتی ہے، غرض یہ خود بھی برا ہے اور دوسروں تک بھی برائی ہی پہنچاتا رہتا ہے۔ ان دونوں شخصوں میں جو پہلا ہے جو بھلائی پھیلاتا ہے اس کے متعلق حدیث پاک میں فرمایا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور دوسرا جو برائی پھیلاتا ہے اس کے متعلق ارشاد ہوا کہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ اس جگہ ایک ایمان افروز مدنی پھول علامہ مناوی نے دیا، فرماتے ہیں جب اللہ پاک کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کی رضا کی یہ علامت ہے کہ اللہ پاک اس بندے کو بھلائی کی چابی بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک جس سے راضی ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے یہ دو احادیث مختصر شرح کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کی۔ ان دونوں احادیث میں بنیادی طور پر نیکی کی دعوت عام کرنے والے کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان احادیث میں بیان کی گئی صفات نصیب فرمائے۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کا درست طریقہ قرآن 14واں پارہ سورہ نحل آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ یہ آیت کریمہ گویا نیکی کی دعوت کے دینی کام کا پورا نصاب ہے، پورا سلیبس ہے۔ پہلے نیکی کی دعوت دینے والے کی عظمت و شان کا بیان سنا ہم نے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی روشنی میں نیکی کی دعوت دینے کا درست طریقہ سیکھتے، درست انداز سیکھتے۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا ادعو، یعنی بلاؤ، بلاؤ۔ ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کسے بلائیں؟ مفسرین فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو بلاؤ۔ سبحان اللہ، ساری دنیا کے انسانوں کو بلاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں محتسب یعنی جسے نیکی کی دعوت دینی ہے اس کی صرف ایک شرط ہے کہ وہ انسان ہو، ایک شرط ہے کہ وہ انسان ہو۔ جو بھی انسان ہے وہ جیسا بھی ہے اسے نیکی کی دعوت دی جائے گی۔ کافر ہے تو اسے ایمان کی دعوت دی جائے گی، گنہگار ہے تو اسے نیک کاموں کی دعوت دی جائے گی، جو ریاکار ہے اسے اخلاص کی دعوت دی جائے گی، جو حسد کا شکار ہے اسے شکر گزاری کی دعوت دی جائے گی، جھوٹ بولنے والے کو سچ کی دعوت دی جائے گی، خیانت کرنے والے کو امانت داری کی دعوت دی جائے گی۔ غرض جو انسان ہے اسے نیکی کی دعوت دی جائے اور اس کے حسب حال دی جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا ادعو یعنی بلاؤ۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے
کس طرف بلائیں؟ اس کا جواب اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الی سبیل ربک، یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ ایمان رب کا راستہ ہے۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ سچے اور اچھے عقیدے رب کا راستہ ہے۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ قرآن رب کا راستہ ہے۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ علم دین رب کا راستہ ہے۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ نماز رب کا راستہ ہے۔ رب کا راستہ کیا ہے؟ روزہ رب کا راستہ ہے، زکوٰۃ رب کا راستہ ہے، حج رب کا راستہ ہے، سنت مصطفیٰ رب کا راستہ ہے، حسن اخلاق رب کا راستہ ہے، غرض تمام نیکیاں، پورے کا پورا دین، یہ سب کچھ رب کا راستہ ہے۔ لہذا ساری دنیا کے انسانوں کو بلانا ہے، کس طرف بلانا ہے؟ اللہ پاک کی طرف بلانا، اللہ پاک کے دین کی طرف بلانا۔ اب تیسرا سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیسے بلانا ہے؟ کیسے بلانا ہے؟ بلانے کے بھی تو کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی کارڈ بھیج کر بلایا جاتا ہے، کبھی پیارے پیارے کہہ کے پیار سے بلایا جاتا ہے، کبھی ڈانٹ کے بلایا جاتا ہے، کئی طریقے سے بلانے کے انداز ہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک کے دین کی طرف بلانا ہے تو کیسے بلائیں؟ اس کے لیے اللہ پاک نے دو طریقے عطا فرمائے۔ نمبر 1 الحکمت، یعنی حکمت کے ساتھ بلانا، اور دوسرا موعظۃ الحسنہ، یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ بلانا۔ حکمت اور اچھی نصیحت۔ امام راضی، علامہ بیضاوی اور دیگر کئی مفسرین کرام نے فرمایا اس آیت میں نیکی کی دعوت دینے کے انداز کو تقسیم کر دیا گیا۔ یہ تقسیم لوگوں کی ذہنی صلاحیت کے مطابق، یعنی ان کا مائنڈ کیسا ہے اس کے اعتبار سے ہے۔ یعنی معاشرے کا وہ طبقہ جنہیں ہم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، مثلا ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، وکیل ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں، یہ اعلیٰ ذہنی صلاحیت کے مالک ہیں، انہیں نیکی کی دعوت دینے کا انداز اور ہوگا۔ اور معاشرے کا وہ طبقہ جو ان پڑھ ہے یا کم پڑھا لکھا ہے، ان کو نیکی کی دعوت دینے کا انداز اور ہوگا، انداز الگ ہوگا۔ لہذا جو بھی نیکی کی دعوت دینے والا ہے اسے چاہیے کہ نیکی کی دعوت دے رہا ہو، جسے نیکی کی دعوت دے رہا ہو اس کی ذہنی صلاحیت کا لحاظ رکھے اور ہر ایک کے ساتھ اس کی عقل کے مطابق کلام کرے۔ سرکار علی وقار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق خطاب کرو۔ اللہ کے حبیب کو حکم دیا گیا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق خطاب کرو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ میں دو لفظ ارشاد ہوئے، پہلا حکمت اور دوسرا موعظہ حسنہ۔ حکمت کیا ہے اور موعظہ حسنہ کیا ہے، اس بارے میں مفسرین کرام نے کافی وضاحت فرمائی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد قرآن ہے، حکمت سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی آیات سنا کر، قرآن کریم کی تعلیمات بتا کر، قرآن کریم میں دیے گئے دلائل سنا کر، قرآن کریم میں بیان کی گئی حکمت کی باتیں بتا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور انہیں اللہ پاک کی طرف بلاؤ، کیونکہ حکمت قرآن ہے۔ اور علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد پختہ دلیل ہے، پختہ دلائل ہیں، یعنی جب تم نیکی کی دعوت دو تو کچی بات نہ کرو، پختہ دلیل کے ساتھ نیکی کی دعوت دو۔ مطلب یہ کہ اچھی باتیں جانو، قرآن سے سنو اور دلائل کے ساتھ لوگوں کو باتیں پہنچاؤ۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد افعال کے مراتب کو جاننا، افعال کے مراتب کو جاننا، مطلب یہ کہ نیکی جس کی طرف ہم لوگوں کو بلانا ہے ہمیں، اور گناہ جس سے لوگوں کو روکنا ہے، ان دونوں کے درجات ہوتے ہیں۔ بعض نیکیاں فرض کے درجے میں ہوتی ہیں، بعض واجب ہوتی ہیں، بعض سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، بعض
نیت خیر مؤکدہ ہوتی ہے، بعض مستحب ہوتی ہیں، یوں ہی گناہ کے بھی درجات ہیں، بعض گناہ حرام ہوتا ہے، بعض مکروہ تحریمی ہیں، بعض مکروہ تنزیہی ہے، بعض خلاف اولا ہے۔ اسی طرح باطنی گناہوں کے اور باطنی نیکیوں کے درجات ہیں۔ یہ سب شریعت کے اصول ہیں۔ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے اسے چاہیے کہ یہ تمام باتیں سیکھے اور ان کا لحاظ رکھ کر حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت کو عام کرے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، ہم نے نیکی کی دعوت کی فضیلت سنی، نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے اس کا طریقہ سنا۔ اب آئیے دور حاضر کے عظیم مبلغ، دور حاضر کے فی زمانہ، اس زمانے کے عظیم الشان مبلغ، جس میں حکمت عملی اور اپنے خوبصورت انداز تبلیغ کے ذریعے دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر دیا، یعنی شیخ طریقت، امیر اہل سنت، حامی دعوت اسلامی کے انداز تبلیغ پر ذرا غور کرتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد ریاض ستار قادری یہ فطری طور پر حساس طبیعت کے مالک ہیں، فطری طور پر حساس طبیعت کے مالک ہیں۔ شروع سے ہی آپ کا یہ انداز ہے کہ آپ گناہ ہوتے دیکھ کر خاموش نہیں رہ پاتے، شروع سے آپ کا یہ ذہن ہے، جہاں کسی کو گناہ کرتے دیکھا فوراً موقع کی مناسبت سے حکمت عملی کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر اسے گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1981 سپتمبر میں امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کا آغاز فرمایا۔ 1981 سپتمبر یہی مہینہ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کو شروع کیا۔ اس وقت سے امیر اہل سنت نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ جو شروع کیا تھا وہ شروع ہے۔ امیر اہل سنت نے یہ مدنی مقصد اپنا لیا اور دنیا بھر کو پیارا مدنی مقصد دیا۔ آئیے ہم سب مل کر اس مدنی مقصد کو دہراتے ہیں کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ امیر اہل سنت نے دیا اور اسی مدنی مقصد کو لے کر آپ نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، مسلسل کوشش کرتے چلے گئے یہاں تک کہ اللہ پاک کے کرم اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے، اولیاء کرام کے فیضان سے دعوت اسلامی کا دینی پیغام دنیا بھر میں عام ہو گیا۔ ابتدا شروعات میں امیر اہل سنت نے بہت مشقتیں اٹھائی، بہت پریشانیاں اٹھائیں، آپ کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی ہوئیں، بعض نادانوں نے نیکی کی دعوت کے اس دینی کام کو معاذ اللہ روکنے کی بھی کوششیں کی، مگر آپ رکے نہیں، بلکہ اللہ پاک کی رحمت پر نظریں جمائے آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آپ دور دراز کا سفر کرتے رہے، ایک ہی دن میں کئی بیانات کرتے رہے، مسجد مسجد، گاؤں گاؤں، شہر شہر تشریف لے جاتے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے، کہیں میت ہو جاتی تو مسلمانوں کی غمخواری کرتے، دل جوئی کرتے، خیر خواہی کے جذبے کے تحت اپنے ہاتھوں سے میت کو غسل دیتے، کفن دفن ہوتا، نماز جنازہ پڑھاتے، غمی اور خوشی کے مواقع پر مسلمانوں کی ایسی دلجوئی فرماتے کہ وہ بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے آپ کے شریک سفر بن جاتے تھے۔ یوں آپ استقامت کے ساتھ نیکی کی دعوت دیتے گئے۔ آپ کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں جو بے نمازی تھے نمازی بلکہ مسجدوں کے امام بن
ستانے والے باادب ہو گئے، چور اور ڈاکو آئے غائب ہو گئے، چوری ڈکیتی چھوڑ کر معاشرے کے شریف انسان بن گئے، حسد کی آگ میں جلنے والے شکر گزار اور خیر خواہ ہو گئے، فلموں اور گانوں کے شوقین نعت مصطفیٰ پڑھنے والے بن گئے، فلموں اور ڈراموں کے شوقین نعت مصطفیٰ پڑھنے سننے سنانے والے ہو گئے، دنیا کے گندے گندے گناہوں بھرے عشق کے متوالے پیارے مصطفیٰ مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کے دیوانے ہو گئے۔ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میرا ایک جگری دوست تھا جو بہت زیادہ ماڈرن جوئے اور شراب کا عادی تھا، معاذ اللہ گناہوں پر اتنا دلیر تھا کہ کسی طرح باز نہ آتا تھا۔ ایک بار میں نے اسے امیر اہل سنت کا آڈیو بیان سنایا، اس نے جب وہ بیان سنا، بیان جب چلایا گیا تو امیر اہل سنت کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہونے لگے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کے بیان کی برکت سے حیرت انگیز طور پر اس کے دل میں مدنی انقلاب برپا ہوا اور اس نے گناہوں سے توبہ کر ڈالی، داڑھی شریف بھی رکھ لی اور سر پر امام شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار شیخ طریقت امیر اہل سنت نیکی کی دعوت کے سلسلے میں ایک شہر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے اجتماع میں بیان فرمایا۔ اس اجتماع میں ایک قادیانی بھی شریک تھا، ایک قادیانی شریک تھا۔ یہ اگرچہ تنقیدی ذہن سے اجتماع میں آیا تھا، مگر امیر اہل سنت کے پر اثر بیان کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ گھر جا کر ساری رات روتا رہا۔ پھر اس نے امیر اہل سنت کی خدمت میں خط لکھ کر بتایا کہ میں خود بھی قادیانی ہوں اور اب تک 70 مسلمانوں کو قادیانی بنا چکا ہوں، اب میں توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسے فوراً جواب لکھا اور تلقین فرمائی کہ آپ خود بھی فوراً اسلام قبول کیجئے اور جن جن مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے انہیں بھی دوبارہ مسلمان کرنے کی صورت نکالیے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کا جوابی خط ملتے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی امیر اہل سنت کے بیانات سنائے، جس کی برکت سے ان کا پورا خاندان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے، ایمان نصیب ہو رہا ہے لوگوں کو، عمل نصیب ہو رہا ہے لوگوں کو۔ یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے امیر اہل سنت۔ دعوت اسلامی کے شروع کی بات ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت چند اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر نیکی کی دعوت دینے کے لیے ایک علاقے میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی نظر ہوٹل میں بیٹھے چند گونگے بہرے اسلامی بھائیوں پر پڑی، یعنی اسپیشل پرسنز۔ آپ ہوٹل میں داخل ہوئے اور انہیں اشاروں کے ذریعے نماز کی دعوت دی۔ امیر اہل سنت کی اس نیکی کی دعوت کے جواب میں گونگے بہرے اسلامی بھائیوں یعنی اسپیشل پرسنز نے اشاروں ہی کے ذریعے ٹال مٹول کیا، مگر امیر اہل سنت نے کوشش جاری رکھی اور انہیں اشاروں کے ذریعے نماز قضا کرنے کے عذابات بتائے۔ الحمدللہ آپ کی پرخلوص دعوت کی برکت سے وہ گونگے بہرے اسلامی بھائی آپ کے ساتھ مسجد چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں نماز کے بعد آپ نے بیان فرمایا، بیان کے بعد ملاقات کے دوران دوبارہ ان گونگے بہروں پر شفقت فرمائی۔ امیر اہل سنت کی اس کوشش اور شفقت کی برکت سے ماشاء اللہ وہ گونگے بہرے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے اور اتاری بھی بن گئے۔ اس کے بعد ہی
گونگے بہرے اسلامی بھائیوں میں باقاعدہ نیکی کی دعوت کا کام شروع ہوا. پھر دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف ملک مرشد بلکہ اوورسیز میں بھی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں تک دعوت اسلامی کا پیغام جا پہنچا. اور اب دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو اسپیشل پرسنز کہا جاتا ہے. یعنی باضابطہ اس کی مجلس بنی. گونگے بہروں کا قافلہ سفر کرتا ہے. گونگے بہرے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں. انہیں اشاروں سے مدنی مذاکرہ سمجھایا جاتا ہے. گونگے بہرے معذور نابینا پیر اور ہاتھ سے معذور لوگ اسلامی بھائی قافلے میں سفر کرتے ہیں. کتابیں چھپ گئی ہیں کتابیں. یعنی جو دیکھ نہیں پاتا ہے وہ چھو کر کے لیپی لینگویج میں یعنی ابھرے ہوئے حروف کے ذریعے اسے مدنی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پر حاجی عبدالحبیب عطاری رکن شورا کے پاس وہ اسلامی بھائی جو نہ دیکھ پاتے نہ سن پاتے ہیں انہیں وضو کے فرائض یاد کرا بول بھی نہیں رہے دیکھ بھی نہیں رہے اشاروں سے بتا رہے ہیں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں. انگلیاں چھو کر بتا رہے ہیں غسل میں کتنے فرائض ہیں. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی کہ جسے کوئی نہیں پوچھتا, معاشرے میں جس کو پچھڑا ہوا جانا جاتا ہے, دعوت اسلامی انہیں بھی مبلغ بنا رہی ہے. یہ ہے دعوت اسلامی. امیر اہل سنت کے کتنی صفتیں ہیں ان کی. امیر اہل سنت کو اللہ پاک نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا. آپ کو تقویٰ میں دیکھیے تو بے مثال نظر آتے ہیں. خوف خدا میں دیکھیے تو بے مثال نظر آتے ہیں. عشق مصطفیٰ میں دیکھیے تو بے مثال نظر آتے ہیں. صبر و استقامت میں دیکھیے تو بے مثال نظر آتے ہیں. عبادت و ریاضت میں دیکھیے تو بے مثال نظر آتے ہیں. غرض بہت ساری خوبیاں جو اللہ پاک نے امیر اہل سنت کو عطا فرمائی. اسی لیے تو خلیفہ مفتی اعظم ہند علامہ بدر القادری حالین میں فرماتے ہیں مسلک کا تو امام ہے.
ذرا غور کیجیے، 1981 میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں اولین دینی کام ہفتہ وار اجتماع ہے۔ اولین دینی کام ہفتہ وار اجتماع ہے۔ شیخ طریقت نے اپنے شہر میں ہفتہ وار اجتماع کا آغاز فرمایا، اور علامہ شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسجد اجتماع کے لیے عطا فرمایا۔ یہیں سے اجتماع کی شروعات کی، اور وہی گلزار حبیب دعوت اسلامی کا اولین مدنی مرکز بنا۔ یہاں سے نیکی کی دعوت عام ہونے لگی، مسجدوں میں درس شروع ہو گیا۔ پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ مسجد آنے والوں تک تو نیکی کی دعوت پہنچ رہی ہے، مگر جو مسلمان بدقسمتی سے مسجدوں سے دور ہیں انہیں کیسے مسجد لایا جائے؟ اس کے لیے ایریا درس شروع ہوا۔ ایریا درس شروع ہوا۔ پھر دعوت اسلامی کسی ایک علاقے کی تحریک نہیں تھی۔ امیر اہل سنت نے یہ مقصد دے دیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے پوری دنیا میں دین کا پیغام پہنچانا تھا، لہذا مدنی قافلوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ دور دراز علاقوں میں نیکی کی دعوت عام ہونے لگی۔ ساری دنیا کے لوگوں میں اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں، ان تک بھی نیکی کی دعوت پہنچانی تھی، لہذا شرعی احتیاطوں کے ساتھ ان میں بھی دینی کام شروع ہو گئے۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ شعبہ جات ڈپارٹمنٹس بنتے چلے گئے۔ بچوں اور بچیوں کو درست تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم حفظ و ناظرہ کی تعلیم کے لیے مدرسۃ المدینہ قائم کیے گئے۔ الحمدللہ اب تک دنیا بھر میں 4650 مدرسۃ المدینہ ہے۔ 4650 مدرسۃ المدینہ پوری دنیا میں قائم ہے۔ ان میں پڑھنے والوں بچوں اور بچیوں کی تعداد 2,16,841 ہے۔ 2,16,841 بڑی عمر کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو درست تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے، انہیں قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ الگ اور اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ الگ شروع کیے گئے، جن کی تعداد اب تک دنیا میں 39,251 تک پہنچ گئی، جنہیں آپ مدرسۃ المدینہ بالغان کہتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ ماشاءاللہ 39,251 تک، اور اس کے ساتھ اس میں پڑھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 2,27,465 ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہالت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے، علم دین کی روشنی کو پھیلانے کے لیے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے الگ الگ جامعۃ المدینہ قائم ہوئے، جہاں درس نظامی یعنی عالم کورس کرایا جاتا ہے۔ اب تک دنیا بھر میں 1127 جامعۃ المدینہ جن میں پڑھنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی مجموعی تعداد 88,835 ہو چکی ہے۔ آپ کے ہندوستان میں 117 جامعۃ المدینہ بوائز اور 46 جامعۃ المدینہ گرلز قائم ہو چکا ہے۔ دونوں ملا کے 175 157۔ ابھی طاہر مدنی صاحب موجود ہیں الحمدللہ۔ 175 ماشاءاللہ۔ اور ابھی ہم لوگ ساتھ میں تھے، ابھی ایک دن پہلے دھنباد میں جامعۃ المدینہ، اس سے ایک دن پہلے جمشید پور میں جامعۃ المدینہ، اس سے ایک دن پہلے رانچی میں جامعۃ المدینہ۔ آپ کے
المدینہ ہوتی ہے۔ اسٹیٹ بہار میں 10 جامعۃ المدینہ للبنین قائم ہے، اور الحمدللہ ادھر اڑیسہ میں جامعۃ المدینہ للبنات بھی قائم ہو چکا ہے بہار میں ماشاءاللہ۔ تو جامعۃ المدینہ ہر شہر میں قائم ہے، پورے ہندوستان میں سنا آپ نے 117 جامعۃ المدینہ الحمدللہ۔ ناگپور میں جامعۃ المدینہ فیضان اتار ہے، شمشیر مدنی وہیں سے فارغ ہے ماشاءاللہ۔ ممبئی میں جامعۃ المدینہ، احمد آباد میں جامعۃ المدینہ، لکھنؤ میں جامعۃ المدینہ فیضان شاہ مینا قائم ہے، بنارس میں جامعۃ المدینہ فیضان صدر الشریعہ قائم ہے، جامعۃ المدینہ فیضان تاج الشریعہ بھی قائم ہے، ٹانڈا میں جامعۃ المدینہ فیضان حافظ ملت قائم ہے، مراد آباد میں جامعۃ المدینہ فیضان صدر الافاضل قائم ہے، ابھی جمشید پور میں جو قائم ہوا جامعۃ المدینہ فیضان علامہ ارشد القادری قائم ہوا، دھنباد میں جامعۃ المدینہ فیضان برہان ملت قائم ہو گیا، رانچی میں جامعۃ المدینہ قطب جھارکھنڈ یعنی بابا رسالدار جو جھارکھنڈ رانچی میں بہت بڑے بزرگ ہیں، قطب الدین رسالدار، ان کے نام پر یعنی سارا جامعہ کسی نہ کسی کے فیضان سے مالا مال ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ۔ جامعۃ المدینہ جہاں ملک العلماء درس قرآن دیتے تھے جس مسجد میں، یہاں جامعۃ المدینہ فیضان ملک العلماء، اور بہیا جہاں مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیوی عبادت کرتے تھے، وہاں جامعۃ المدینہ فیضان مخدوم شرف الدین قائم ہے۔ اسی طرح پھلواری میں ہے جامعۃ المدینہ فیضان منہاج الدین راستی رحمۃ اللہ علیہ جو مخدوم جہاں کے خلیفہ ہیں پھلواری شریف میں۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ کا سفر جاری ہے اور مزید قائم ہو رہا ہے۔ ہم سب دعوت اسلامی سے جڑے رہیں، اور امیر اہل سنت نے جو نصیحت کی ہے کہ دعوت اسلامی کو کبھی چھوڑ کے نہیں جانا ہے۔ آج 2 ستمبر یوم دعوت اسلامی ہفتہ وار اجتماع میں آئیے اپنے عزم کا، ارادے کا، نیت کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ آخری سانس تک دعوت اسلامی کو نہیں چھوڑیں گے۔ شکریہ کیجئے، شکریہ پوچھو نا ہم سے کیا ابھی فیس بک پر میں دیکھ رہا تھا علامہ افروز قادری صاحب چریا کوٹ کے رہنے والے لیکن رہتے ہیں امریکہ میں بہت بڑا ادارہ چلاتے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے ایک مضمون چلایا فیس بک پر کہ آپ کو دعوت اسلامی نے کیا دیا، آپ کو دعوت اسلامی نے کیا دیا۔ اتنے کمنٹس بھر گئے اس میں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ ملا، مجھے یہ ملا، میں یہ تھا یہ ہو گیا، میں یہ تھا یہ ہو گیا، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے لیا ہے، پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے لیا ہے۔ رب کی رضا کا رستہ، رب کی رضا کا رستہ، رب کی رضا کا رستہ عطار نے لیا ہے، پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے لیا ہے۔ شکریہ عطار کا، 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 شکریہ عطار کا۔ جاری ہے مدنی چینل جو خیر ہے مکمل، بچے بڑے سبھی کی امید کا ہے جو بن۔ کتنا حسین تحفہ، کتنا حسین تحفہ، کتنا حسین تحفہ عطار نے لیا ہے، پوچھو نا ہم سے کیا عطار نے لیا۔ نعرہ دیا ہر صحابی نبی
علماء کہتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے کہا کہ یہ کام بھی امیر اہل سنت سے لینا تھا اللہ کا، یہ کام بھی امیر اہل سنت سے لینا تھا کہ صحابہ کی شان پر حملے ہو رہے تھے، صحابہ کی عظمت پر حملے ہو رہے تھے، اللہ نے امیر اہل سنت کو کھڑا کر دیا اور ایسا نعرہ دیا امیر اہل سنت نے کہ سارے صحابہ کی ناموس اور عظمت کے محافظ بن گئے، ناموس صحابہ کے علم بردار ہو گئے امیر، اور آج ہر عاشق صحابہ اور اہل بیت، بلکہ جو رضا نے کل ہمیں نعرہ دیا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا اور اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، آج اس دور میں امیر اہل سنت نے کہا کہ ہر صحابی نبی، ہر زوجہ نبی، معاویہ اور علی، ابو سفیان بھی نبی کے صحابہ کے تحفظ، ناموس کی تحفظ کی۔ اور پھر آج کل مصروفیت کا دور ہے نا، لہذا لوگوں کی سہولت کے لیے فیضان آن لائن اکیڈمی کا آغاز کیا، یہاں آن لائن حفظ، ناظرہ، درس نظامی یعنی عالم کورس اور اس کے علاوہ 55 سے زائد کورس کروائے جاتے ہیں، 55 کورس فیضان آن لائن اکیڈمی میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو شرعی احتیاطوں کا لحاظ رکھ کر کروائے جاتے ہیں، اور اب تک فیضان آن لائن اکیڈمی کے کل 43 برانچز قائم ہو چکے ہیں۔ ابھی ہم لوگ جمشید پور میں تھے، ٹاٹا نگر جمشید پور میں، رکن شورا نگران ہند مشاورت سید عارف علی عطاری شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، عظیم الشان آن لائن اکیڈمی کا آغاز ہوا جمشید پور میں، علماء بھی آئے، شخصیات بھی آئے، اور بڑا بہترین شاندار خوشنما، کاش ہمارے پٹنہ میں بھی قائم۔ یہ جن میں پڑھنے والوں کی تعداد پتہ ہے 20,000 سے بھی زیادہ آن لائن اکیڈمی میں پڑھنے والوں کی، اور اب علم دین کی روشنی پھیلنے لگی، حافظ قاری عالم بنتے چلے گئے، پھر زندگی میں پیش آنے والے مختلف مسائل کی شرعی رہنمائی کے لیے دار الافتاء اہل سنت قائم کیا گیا۔ مفتیوں کی ایک ٹیم دار الافتاء اہل سنت میں بیٹھی ہے، جہاں فتوے لکھے جاتے ہیں، یہاں تحریری فتاوے کے ذریعے، فون کالز کے ذریعے، واٹس ایپ اور ای میل وغیرہ کے ذریعے لوگوں کو پیش آنے والے شرعی مسائل کا حل دیا جاتا ہے۔ اب علماء تو تیار ہوتے گئے، مگر علم دین کا فیضان عام کرنے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں تھا، چنانچہ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے مسجد کے امام و خطیب علامہ مولانا مفتی غلام سبحانی صاحب جی کا یہ مفتی ہیں، یہ جانتے ہیں علم کی اہمیت اور علماء کی ضرورت، مفتیوں کی ضرورت۔ المدینۃ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا، یہاں تفسیر، اپنے انڈیا میں ماشاءاللہ یہاں تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت، مختلف موضوعات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، اور مفتی صاحب ابھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ سیرت الانبیاء کتنی پیاری کتاب مفتی قاسم صاحب کی، سیرت الانبیاء۔ اسی طرح ابھی کنز العرفان فی ترجمۃ القرآن ما حاشیہ افہام القرآن، کلرز کے ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ، کنز العرفان فی ترجمۃ القرآن ما حاشیہ افہام القرآن، وہ پیش کیا گیا۔ 10 جلدوں میں صراط الجنان پیش کیا گیا، اور آئے دن کتابیں آ رہی ہیں منظر عام پر۔ بہار شریعت کو حوالے جات سے مزین کیا گیا، اور جد الممتاز 7 جلدوں میں شائع کیا گیا۔ اسی طرح سینکڑوں کتابیں، کوئی تحقیق کا کام، حاشیے کا کام، تخریج کا کام، ترجمے کا کام، مسلسل علماء لگے ہیں، اور آسانی کے ساتھ اردو زبان میں تقریباً 37 زبان میں کتاب ترجمہ کی جا رہی ہے، 37 لینگویج میں، عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان اور امیر اہل سنت کی کتابوں پر کام ہوتا ہے۔ اب کتابیں لکھی جانے لگی، انہیں بھی شائع کیا جا رہا ہے۔
चुनांचे एक शोबा कायम है मकतबतुल मदीना, यहाँ से दीनी किताबें शाया करके फरोख्त की जाती हैं, यहाँ तक के मकतबतुल मदीना अल अरबिया भी कायम किया, जहाँ शाम, मिस्र, उर्दून, बैरूत इन ममालिक से किताबें लाई जा रही हैं और पेश की जा रही हैं। ये तमाम तो दीनी तालीम के इदारे थे। बच्चों और बच्चियों के सही इस्लामी खतूत पर तालीम और तरबियत और दीनी दुनियावी तालीम के लिए दारुल मदीना इस्लामिक स्कूल सिस्टम कायम किया। इंशाअल्लाह अनकरीब दारुल मदीना कॉलेज और यूनिवर्सिटी का भी दारुल मदीना कॉलेज भी खुलेगा इंशाअल्लाह। कितनी बातें बताई जाए, ऐसा शोबा है, दारुस सुन्ना है, बहुत सारे शोबे हैं, हत्ता के राबता बराए होम्योपैथिक डिपार्टमेंट है, राबता बराए एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक है, राबता बराए हकीम है, मज़ारात औलिया का शोबा है, राबता बिल उलमा का शोबा है, राबता बराए शख्सियात का शोबा है, राबता बराए ताजिरान का शोबा है, राबता बराए वकला का शोबा है, राबता बराए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का शोबा है, राबता बराए शोबीस का शोबा है, राबता बराए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का शोबा है, राबता शोबा इस्लाह बराए कैदियान है, स्पेशल पर्सन्स डिपार्टमेंट है, शोबा हज्जो उम्रा है, शोबा हज उम्रा है, शोबा मालियात है, शोबा इजारा है, बहुत सारे शोबा फैज़ान इस्लाम है, शोबा इस्लाह आमाल है, शोबा कफन दफन है, शोबा तहफ़्फ़ुज़ और आक़े मुक़द्दसा है, शोबा मदनी चैनल है, शोबा मदनी काफ़िला है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वेलफेयर का शोबा भी कायम कर चुकी है। इसके लिए शोबा FGRF है। सुभान अल्लाह। ये शोबा, इस शोबे के तहत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की खैर खाही के लिए, उनके दुख दर्द दूर करने के लिए सैलाब, ज़लज़ला वगैरह मुख्तलिफ मुसीबतों के मौके पर रकम, लिबास, खाना वगैरह पेश करके मदद की जाती है। अभी आपने हिंदुस्तान में भी देखा, वो महाराष्ट्र कोकण की तरफ जो सैलाब आया, दावत इस्लामी वाले पेश रहे, कीचड़ में डूब कर, पानी में डूब कर, हत्ता कि अभी कोरोना काल में जो लोग मर रहे थे, इंतकाल कर रहे थे, कोई छूने वाला नहीं था। दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन अपनी जान हथेली पर रखकर और तवक्कुल अल्लाह करते हुए, अल्लाह पर भरोसा करते हुए कि जान दी हुई उसी की है, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, अपनी जान हथेली पर रखते हुए आगे बढ़े, तजहीज़ व तकफीर किया। हत्ता कि कई हुकूमतों ने, कई आपके स्टेट्स की हुकूमतों ने उन्हें सर्टिफिकेट तक दिया, लेकिन दावत इस्लामी वालों को तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रज़ा चाहिए। इसीलिए तो जब आला हजरत का 100 साला था और अमीर अहले सुन्नत ने 7 साला आला उर्से आला हजरत की धूम मचवा दी थी, तो रज़ा एकेडमी ने ऐलान किया था कि इलियास कादरी साहब को अवार्ड दिया जाएगा। और ये खबर जब उन तक पहुंची तो उधर से मुल्क मुर्शिद से पैगाम आया और अमीर अहले सुन्नत ने कहा कि इलियास कादरी को कोई अवार्ड नहीं चाहिए, अगर अवार्ड देना हो तो दरगाह आला हजरत पर खड़े होकर कह दो कि इलियास कादरी रज़ा का कुत्ता है, रज़ा का कुत्ता है, यही उसके लिए अवार्ड हो जाए। ये आजिज़ी, ये इनकिसारी, इसीलिए तो अल्लाह ने बड़े बड़ों के, इसीलिए दुनिया भर में फजल रब से चर्चे हैं अत्तार के, बड़े बड़े गुण गाते हैं उनके सुथरे किरदार के। प्यारे इस्लामी भाइयों, बस अमीर अहले सुन्नत की वो नसीहत याद रखिए कि दावत इस्लामी कभी और ये दावत इस्लामी कभी छोड़ के नहीं जाना, दावत इस्लामी कभी, दावत इस्लामी कभी चिपके रहना है, कोई निकाले भी तो नहीं निकलना है, क्योंकि दावत इस्लामी का रास्ता मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ जा रहा है, मदीने की तरफ जा रहा है। लिहाजा इससे जुड़े रहो। अल्लाह ताला हमें मदनी माहौल से वाबस्ता रखे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।